السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی کے اندر ہیں، اگر کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہیں تو بھی آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت اہم ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی معاشی تنگی، کوئی روزگار کی تنگی، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ اگر اس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو یقین کریں آج کی آپ پوری گفتگو توجہ سے سن لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ یہ سن لیں، اس کے بعد اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ آپ کے تمام مسائل کا حل آج کی گفتگو کے اندر موجود ہے۔ تو معزز سامعین، آپ کو جو کلمات جو آپ کو حل بتائے جاتے ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کسی کے ایسی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی کوئی کتابی یا کہانی نہیں ہے، کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ اتھینٹک 100% اتھینٹک چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر ہیں، اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں، اور مختلف مواقع کے اوپر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات پڑھے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے یہ کلمات پڑھے، اور اللہ کے بڑے بڑے جلیل و قدر پیغمبر جب وہ کسی پریشانی کا شکار ہوتے، کسی ٹینشن میں ہوتے، کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنستے تو وہ بھی یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ تو آئیں محترم معزز سامعین، میں آپ کو ان کلمات کے متعلق ایک بہت بڑا واقعہ جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے میں آپ کے گوش گزار کروں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خلیل اللہ ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور بہت دعوت دی، لیکن اس کے باوجود اس وقت قوم کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو ایک دفعہ ایک بت خانے میں چلے گئے، بت خانے میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک کلہاڑا لے گئے، کلہاڑے کے ساتھ جتنے بھی بت تھے، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کے کان، کسی کی گردن، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، اس طرح ان کو تہس نہس کر دیا، اور کلہاڑا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ آئے اپنے معبد خانہ کے اندر تو دیکھی حالت دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کام صرف اور صرف ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ بلایا گیا، اور وقت کا نمرود ایک طرف ہے، وقت کا بہت بڑا ظالم حکمران ایک طرف ہے جو اپنے آپ میں خدائی کا دعوے دار ہے۔ تو جب بلایا گیا، پوچھا گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ انہی سے پوچھ لو جن کی آپ پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہو، جن کو آپ اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، تو ان سے پوچھو کہ کون یہ کر کے گیا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ تو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اگر یہ بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر ان کو کیوں اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، کیوں ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسی جرم کی پاداش کے اندر ان کو ایک سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کئی دنوں تک تیار اس کو کرتے رہے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عین آگ کے اندر پھینکنے ہی والے تھے تو آسمان سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کرتے ہیں ابراہیم آپ اگر کہو، مجھے اگر حکم دو تو میں آگ کو ختم کر دوں، بجھا دوں آگ کو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ خود بچا لے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے آپ پھر اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کلمات پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کلمات پڑھنے ہی تھے تو اللہ رب العالمین نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو دنیا کائنات نے دیکھا، دنیا کائنات نے اس بات کے بارے میں سنا
کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلزار بن گئی، سلامتی والی بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے باندھا ہوا ہے، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں، ایک منجنیق کے ذریعے ان کو آگ کے اس الاؤ کے اندر پھینکا گیا تو اللہ رب العالمین آگ کو حکم دے کے آگ کو ٹھنڈا کیا، سلامتی والا بنا دیا۔ معزز سامعین، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کی اور فیصلہ کر لیا کہ آج ان کو ختم کر دیا جائے گا، معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو دار الندوہ کے اندر پلاننگ ہوئی، سارا انہوں نے اس کا پلان تیار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کے منصوبے بنا کے، جب قتل کے منصوبے بنائے تو عین اسی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے پیغام دیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے دشمن آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے کھڑے ہیں اور انہوں نے آپ کے بارے میں اس طرح کے خطرناک عزائم بنائے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے زبان سے فوراً یہ کلمات ادا کیے، حسبی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کلمات پڑھے، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ جب یہ کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع کے اندر، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی غم میں ہوتے، جب بھی کوئی حزن و ملال میں ہوتے، جب بھی کسی پریشانی میں ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی کلمات پڑھا کرتے تھے، حسبی اللہ نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محترم سامعین، یہ کلمات، ان کی کوئی تعداد گنتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائی، نہ حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ آپ بس جب کسی پریشانی میں ہو، جب آپ کسی ٹینشن میں ہو، یہ کلمات آپ کثرت سے پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ یہ کلمات پڑھا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ کی کاروباری مسائل ہیں، اللہ پاک حل فرما دے گا۔ آپ کسی کے ظلم کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ آپ کسی بڑی سے بڑی مشکل کے اندر ہیں، آپ یہ کلمات پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کی مشکل کو حل فرما دیں گے۔ آپ بے روزگار ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہترین روزگار کا اہتمام کر دیں گے۔ آپ یہ کلمات پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہترین کاروبار کا انتظام کر دیں گے۔ دنیا کائنات کی تمام پریشانیوں کا حل ان کلمات کے اندر ہے۔ بس آپ ایمان، یقین، توکل کے ساتھ آپ یہ کلمات پڑھتے رہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل کو حل فرما کر آپ کے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، بارکم اللہ۔